ہرگز نہیں، نادو تڑ سے بولی۔ خود میرا بھی یہی جواب تھا۔ ہم اپنے بارے میں مکمل رازداری رکھنا چاہتے ہیں اور اس پھڈے میں کسی کو ڈالنا نہیں چاہتے۔ تیرے پاس بھی بس یوں سمجھ مجبوری ہی سے آئے تھے۔ سوچا تھا کہ معاملہ جلد نمٹا کر اسی رازداری سے آگے نکل جائیں گے۔ یہ کام اب اتنا آسان نہیں رہا ہے، وسایا بڑی سنجیدگی سے بولا۔ یہ کڑیوں کا چکر لمبا معلوم ہوتا ہے، اور پھر وہ لڑکی، یہ الگ پسوڑی ہے۔ پتہ نہیں یہ حنیفہ کا کیا پر اصرار معاملہ ہے۔ اگر کسی دکھیاری لڑکی نے اس کے ہاں پناہ لی بھی ہے تو پھر وہ کیوں چھپا رہی ہے؟ اسی معاملے نے تو ہمیں بھی الجھا دیا ہے، میں نے کہا تو نادو بولی۔ میرا خیال ہے ہم چلتے ہیں۔ چچا تو ایک کام کر کے رکھنا، رحیم سے میل ملاقات ہو جائے تو اس سے ذرا تصدیق کر لینا، ہم دوبارہ یہاں کا چکر لگا لیں گے۔ پھر وہ اسٹول سے اٹھتے ہوئے مجھ سے بولی، چلیں آپ واپس۔ میں خود گو مگو سی کیفیت میں مبتلا تھا، اسی انداز میں بولا چلو۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تمہارا اس طرح آنا جانا صحیح ہوگا؟ یہ اچھا نہیں تھا کہ تم اتنے دن میرے ہاں رہ لیتے۔ میں کسی کو تم دونوں کے بارے میں پتہ نہیں چلنے دوں گا، لیکن جہاں ضرورت پڑی بھی تو کوئی طریقہ سلیقہ کر لیں گے۔ نادو ہونٹ بھینچنے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے بھی اگرچہ وسایا کی تجویز پوری نہیں لگی تھی، مگر میں نے نادو کی مرضی پر چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ٹھیک ہے چچا، اگر تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کسی گاڑی کی آواز ابھری۔ ہم چونک پڑے۔ نادو نے ذرا سر دکان سے باہر نکال کر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ پولیس؟ کیا؟ میرا چہرہ بھی دھواں دھواں ہونے لگا تھا۔ چچا وسایا بھی گھبرا گیا، بولا تو تم دونوں ادھر آ جاؤ جلدی۔ اس نے لکنت زدہ لہجے میں ہم سے کہا اور دکان کے پچھواڑے اشارہ کر دیا۔ وہاں ہارڈ بورڈ کا پارٹیشن تھا۔ ایک بار پھر ہم کمودے کی دکان میں چھپنے جیسی صورتحال نے آن گھیرا تھا۔ اس میں میرا یا نادو کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس میں حالات اور واقعات کے علاوہ علاقے کا بھی دخل تھا۔ ہم کیا کرتے؟ ایک بات خطرناک اور سنگین ضرور تھی کہ مودے کی کھاد والی دکان پر گگل اور اس کا ساتھی اچانک آ پڑے تھے۔ انہیں تو کسی نہ کسی طرح غنچہ دے کر اور زیر کرنے کے بعد ہم نکل بھاگے تھے، مگر یہاں معاملہ پولیس کا تھا۔ ان سے مقابلہ کرنا بھی خطرناک ہوتا اور نہ کرنا بھی ہولناک۔ گویا ہم بری طرح پھنس چلے تھے۔ لیکن وہ بائک چوری کی ہے، اس کا کچھ کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ میں خود پریشان ہو گیا تھا۔ صورتحال ہی ایسی اچانک پلٹی تھی کہ کچھ سمجھنے اور کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی وہ سائیڈ میں کھڑی ہے، ہو سکتا ہے اس پر ان کی نظر ہی نہ پڑے، اور یہ بھی ضروری نہیں وہ یہاں آئیں۔ نادو بولی۔ وسایا اب کچھ نہیں بول رہا تھا، بس بار بار زور سے ہاتھ ہلا کر ہمیں ہارڈ بورڈ والے پارٹیشن کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا جا رہا تھا۔ میں اور نادو جیسے ہی اس کے عقب میں چھپے، ایک گاڑی کے تیزی سے رکنے کی آواز ہماری ٹھٹکی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہارڈ بورڈ کا یہ پارٹیشن بس نام ہی کا تھا، جس کی دوسری طرف اس قدر کم چھپنے کی جگہ تھی کہ مجھے ایک بار پھر نادو کے ساتھ جڑ کر اس جگہ پر بیٹھنا پڑا۔ یہاں کچھ دالوں اور دیگر اجناس کی اد بھری بوریاں بھی پھنسی پڑی تھیں۔ ہم دونوں ان پر اور درمیان میں پھنسا کر دبک کر بیٹھ گئے۔ میرا دل جیسے سینہ پھاڑ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ بائی کی طرف سے مجھے سب سے زیادہ تشویش تھی، کیونکہ اگر وسایا پولیس کو مطمئن کرنے کے بعد، جس کا امکان کم ہی لگ رہا تھا، انہیں چلتا بھی کر دیتا تو بائک دیکھ کر وہ ضرور ٹھٹک جاتے، جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ دشمنوں کی طرف سے اس بائک کی چوری کی رپورٹ سمیت میری بھی خبر پولیس کو کر دی گئی ہوگی۔ نادو تو تھی ہی میرے ساتھ۔ ہمارے تفکر و تشویش تلے میری سانسیں تک تیز چلنے لگی تھیں، مگر نادو کو جانے کیا تسلی تھی کہ سرگوشی میں مجھ سے حوصلہ مند لہجے میں بولی، تسلی رکھ، چچا وسایا سب سنبھالے گا۔ میرا منہ خشک ہو رہا تھا، چپ رہا۔ وہ میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ مجھے تو اب اس کے گداز اور بھرے بھرے شاخ گل جیسے وجود کے لمس کا بھی یارہ نہیں رہا تھا۔ پسو یا کیڑے کا دھیان رکھنا، کہیں اب وہ تیرے گریباں یا کسی اور جگہ تجھے نہ لڑ جائے۔ مودے کی دکان والے تلخ تجربے سے گزرنے کے بعد مجھے ایسی ہولناک اور سنگین صورتحال میں اچانک ہی یہ تنبیہ اسے باور کروانا یاد آ گئی۔ جواب میں وہ ہولے سے ہنسی، نیچی آواز میں بولی، اب کہیں لڑا تو تجھے کھجلی کرنے کا کہہ دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں دانت پیس کر رہ گیا۔ سلام صاحب جی، خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ اچانک ہمیں وسایا کی آواز سنائی دی۔ اور خیریت کے چچے، یہ بتا تو نے کسی جوان مرد اور عورت کو تو نہیں دیکھا یہاں کہیں؟ سرخ رنگ کی 125 موٹر سائیکل پر سوار تھے وہ۔ اس کڑکدر آواز کو پہچانتے ہی جیسے میرے رہے سے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ میں اس آواز کو فوراً پہچان چکا تھا۔ یہ وہی قوی الجثہ پولیس افیسر کی آواز تھی جس سے میرا غائبانہ سامنا چودھری شالہ جی کے فارم ہاؤس میں ہو چکا تھا، جس کے بارے میں میرا یقینی اندازہ تھا کہ یہ بھی انہی لوگوں کا زرخرید ہے۔ غائبانہ اس لیے کہا کہ میں نے چھپ کر وہاں اس کی آواز سنی تھی اور اسے دیکھ بھی رکھا تھا۔ نہیں جی، میں نے تو کسی ایسے جوان مرد اور عورت کو نہیں دیکھا جو سرخ رنگ کی موٹر سائیکل پر ہوں۔
وسایا کی آواز ابری۔ اس نے حیرت انگیز طور پر اپنے مختل پڑتے حواسوں پر قابو پایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت اس کی بھی اندر سے ہوا پار ہو رہی ہوگی، کیونکہ مدعا کی صورت میں ہم اندر موجود تھے۔ جس سرخ رنگ کی 125 موٹر سائیکل کا انسپیکٹر نے ذکر کیا تھا وہ بھی باہر ایک سائیڈ میں کھڑی تھی۔ ٹائروں کے نشان بھی بآسانی پولیس کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی تھے۔ حیرت مجھے اس ادھیڑ عمر وسایا کی جرت اور ہمت پر تھی کہ کس طرح بلا خوف ڈٹائی سے ہمیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا۔ حالانکہ جانتا بھی تھا کہ موٹر سائیکل پر ان کی نظر پڑ جاتی تو وہ وسایا کی کھال کھینچ لیتے۔ اچھا، مجھے انسپیکٹر کے کہنے کا یہ انداز کچھ استزائیہ سا لگا۔ میرے ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ ضروری نہیں تھا کہ انہیں ہمارے یہاں پہنچنے کی ٹھیک ٹھیک اطلاع ملی ہو۔ یہ لوگ ہماری تلاش میں ویسے ہی جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہوں، لیکن ان کے ٹلنے کا پھر بھی کوئی جواز مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور اہم وجہ وہ موٹر سائیکل تھی۔ بہرکیف اس کی یہاں موجودگی گویا ہماری موجودگی کی ضمانت تھی۔ مجھے سخت پچھتاوا ہوا کہ چوری کی بائک کو میں نے استعمال کیا۔ حالانکہ نادو سے میں نے کہا بھی تھا کہ بائک چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے کسی وقت بھی مصیبت کھڑی کر سکتی ہے، اور اب وہی کھونے جا رہا تھا۔ اب بھلے جی میری دکان بلکہ میرے گھر کی بھی تلاشی لے لیں، وہ دکان کے ساتھ ہی ہے۔ وسایا نے کچھ زیادہ ہی اعتماد کا مظاہرہ کر ڈالا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچانک ہی اس قوی جثہ اور شناسا انسپیکٹر کی آواز ابری۔ اگر ایسا کوئی نظر آ جائے تو فوراً اطلاع کرنا۔ زمیندار اللہ رکھا سے ہم اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ سمجھ گیا چچا؟ وہ شاید فوراً آگے نکلنے کے موڈ میں تھا۔ جی بالکل سمجھ گیا سرکار، آپ بے فکر رہیں، وسایا بولا۔ اس کے لہجے میں چھپی مسرت کی جھلک کو صرف میں اور نادو ہی محسوس کر سکتے تھے، کیونکہ میں خود ایک مسرت امیز حیرت میں مبتلا تھا۔ اتنی جلدی ان سے جان چھوٹنے کی بالکل توقع نہیں تھی، جبکہ ہماری یہاں موجودگی کے سارے ٹھوس شواہد سامنے تھے۔ شاید اسے ہی قسمت کی یاوری کہتے ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے ہماری ان ساری مسرتوں پر اوس پڑ گئی جب ایک سپاہی کی جوش بھری آواز ابری۔ جناب، ادھر کسی موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشانات نظر آ رہے ہیں۔ اوئے یہ کیا؟ یہاں تو سر جی وہی سرخ رنگ کی 125 موٹر سائیکل کھڑی ہے۔ یہ آواز اوپر تلے دھماکوں کی طرح میری سماعتوں پر پڑی۔ میرے تو جیسے سانس ہی نہیں، گویا رگوں میں دوڑتا ہوا لہو بھی جم کر رہ گیا۔ دل دھک دھک کرنے کے بعد اندر ہی کئی پسلیوں میں اٹک گیا تھا۔ ہیں؟ اگلے ہی لمحے انسپیکٹر کی زوردار متحیرانہ آواز ابری، جس میں اکڑک اور غوسیلا پن بھی شامل تھا۔ پھر تھوڑی دیر کھڑبڑ ہوتی رہی۔ مر گئے نادو؟ انتہائی مایوسی اور بے بسی تلے بھی اختیار میرے منہ سے بھینچی بھینچی سرگوشی ابری۔ نادو کو تو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ اے بڈیا، اور یہ کی ہے؟ اور تو کہہ رہا تھا کہ تو نے کسی مرد عورت کو نہیں دیکھا، نہ ہی سرخ رنگ کی موٹر سائیکل، یہ کی ہے پھر؟ انسپیکٹر کی گرجدار اور قہر آلود آواز ابری۔ مجھے تو اس کا بالکل بھی نہیں معلوم سرکار، وسایا کی لرزتی آواز ابری۔ میں تو اندر ہی بیٹھا ہوتا ہوں جی اسٹول پر۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شک کو تو میری دکان اور گھر کی تلاشی لے لیں۔ میری دکان کے پیچھے کونے میں کوئی کھڑکی اور چھوٹا دروازہ بھی نہیں ہے جو اندر کہیں کھلتا ہو۔ آپ تلاشی لے لیں جناب۔ وسایا کی اس بات پر یکلک جیسے کوئی رکی ہوئی موٹر بجلی سے چل پڑتی ہے، یوں میرے دم بخود دل و دماغ نے بھی جیسے یکبارگی کام کرنا شروع کر دیا۔ وسایا نے در حقیقت پولیس انسپیکٹر کو نہیں بلکہ ہمیں سنانے کے لیے یہ الفاظ کہے تھے۔ میرے مردہ وجود کا جیسے رواں رواں تن گیا۔ ادھر وسایا مزید اپنی بات کو ٹھل دینے کی کوشش میں مصروف رہا، اور میں نے پلک جھپکتے میں اس کھڑکی کا سراغ لگایا جو واقعی میرے دائیں ہاتھ کے کونے میں بنی ہوئی تھی۔ اس کا کواڑ بند تھا اور وہ خاصی متروکہ نظر آ رہی تھی، جیسے عرصے سے استعمال ہی نہ کی گئی ہو۔ یہ کھڑکی سنگل پٹ کے ایک چوکھٹے نما دروازے جیسی ہی تھی، جیسا کہ دیہاتوں کے بعض رشتہ داری والے دو گھروں کی ایک دیوار میں آدم گزار بنائی جاتی ہے۔ میں سر توڑ کوشش کر کے اس کا پٹ کھول چکا تھا۔ نادو آنکھیں پھاڑے پھرتی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اسے اندر دھکیلا، اس قدر زور سے کہ اس کی ہلکی کرہ بھی نکل گئی۔ اس کے بعد پھر میں نے بھی ہاتھوں کے بل اور گھٹنوں کے بل اندر تیزی سے حرکت کی۔ ہماری رینگنے کی یہ تیز رفتار حرکت بالکل ان چوہوں جیسی ہی تھی جو خطرہ بھانپتے ہی فوراً دوڑ کر کونوں کھدروں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم یہ بات میرے دھیان میں تھی کہ اگر پولیس نے دکان کی تلاشی لی تو یہ کھڑکی ان کی نظروں میں آ سکتی ہے، اس لیے میں جتنی تیزی سے اس میں سے گزرنے کے بعد اس کے سرے پر اد بھری بوریاں اور دیگر چھوٹا موٹا الا بلا کھینچ کھانچ کر اس کے بیرونی سرے پر رکھ سکتا تھا وہ رکھ دیا۔ وسایا کی بروقت عقل مندی اور میری عقل سلیم نے مل کر ہمیں نکاسی کا راستہ دکھا تو دیا تھا، لیکن اب ہم جس جگہ منتقل ہوئے تھے وہ قبر جیسی کالی بھٹ تاریکی ہی میں ڈوبی ہوئی تھی، بلکہ وہاں عجیب سی ناگوار بو کے علاوہ زمین پر کیچڑ قسم کی شے بھی پھیلی ہوئی محسوس ہوئی۔
نادو تو پھسلتے پھسلتے بچی اور ہلکی کراہ کے ساتھ مجھ سے آن چمٹی، ذرا سنبھل کر، کیچڑ کے ساتھ چکنائی بھی پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، اور یہ ذرا اپنے حلق میں تالا ڈال، بار بار آواز نکل رہی ہے تیری، یہ کون سی گندی جگہ ہے؟ میں تو سمجھی تھی چچا وسایا کے گھر کا کوئی کمرہ یا صحن ہوگا۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، بڑی عجیب سی سیلن پھیلی ہوئی ہے یہاں۔ میں نے بھی بیزاری سے کہا، شاید وسایا یہاں کچھ بناتا ہے، گڑ شکر یا پھر اچار وغیرہ، یہاں کچھ ایسی ہی بو پھیلی ہوئی تھی، سوئچ بورڈ تلاش کرو۔ نادو بولی، بھول کر بھی یہاں روشنی کرنے کی کوشش مت کرنا، میں نے سختی سے منع کر دیا۔ پولیس نے اب تک گھر اور دکان کی تلاشی لینا شروع کر دی ہوگی۔ یہ بات تو ہے، تو کیا پولیس اس کمرے میں نہیں آ سکتی؟ نادو کی بات معقول تھی، پھر کیا کریں، ادھر ہی مشکل وقت گزارنا ہوگا۔ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کہیں دبک نہ پڑے گا، پولیس یہ کمرہ بھی کھلوا سکتی ہے۔ چچا وسایا کا گھر کوئی اتنا بڑا تو ہے نہیں کہ پولیس کی نظروں سے یہ کوٹڑی نما کمرہ بچ جائے۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکا، بولا، چلو پھر اللہ کا نام لے کر اندھیرے میں اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ، کوئی مطلب کا کونا خودرا تلاش کرو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ایک اچھی گارے مٹی والی دیوار کے کونے تک ہم اس طرح کرتے ہوئے جا پہنچے۔ وہاں ہم نے اندھوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر اخلا محسوس کیا، کچھ الا بلا بھی محسوس ہوا تھا، مثلاً بوریاں، کڑھائے، کڑچے جو الٹے سیدھے دھرے تھے وہ ہم نے اٹھائے اور مذکورہ خلا میں جا ڈوب کے کڑھائے اور کڑچوں کو ہم نے اپنے سامنے کے رخ پر ٹکا دیا تھا۔ یہ ہمارے بچنے کی آخری امید اور کوشش تھی۔ بیچارے چچا وسایا کی تو شامت آ گئی ہوگی، وہ تو گیا کام سے۔ میں نے کہا، پولیس کو مدعا یہاں سے نہیں ملے گا تو وہ اسے کچھ نہیں کہے گی۔ نادو نے بھی ہلکی آواز میں کہا۔ وہ اس تنگ سے کچے خلا میں تقریباً میری نصف حد تک گود ہی میں بیٹھی تھی، جس سے مجھے خجالت تو ہو رہی تھی مگر مجبوری تھی اور بقا کا معاملہ تھا، سو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ مدعا تو پولیس کو مل گیا، میں نے کہا۔ وہ کیا؟ سرخ رنگ کی بائک، اس کی خیر ہے وہ ملزم نہیں ہے، لیکن پولیس کو اس بات کی پکی تصدیق ہو چکی ہے کہ ہم دونوں اسی بستی میں ہیں۔ میں نے اس کا دھیان ایک اور پرتفکر خدشے کی طرف مبذول کر دیا۔ ہاں، یہ خطرے والی بات ہے، کمبخت ساری محنت اور کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ وہ چلائی، اچھی والی پولیس واپس لوٹ رہی تھی، کمبخت موٹر سائیکل نے عین آخری وقت پر پھنسا دیا۔ میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ موٹر سائیکل کسی وقت بھی ہمارے لیے کوئی بڑی پریشانی کھڑی کر سکتی ہے، پر تو نہیں مانی۔ کاش ہم یہ موٹر سائیکل چک جھورا ہی چھوڑ کر اس لدڑ کا ویسپا ہی لے آتے۔ وہ بولی، لدڑ؟ یہ کیا بلا ہے؟ میں حیرت سے بولا۔ وہی بابو۔ اوہ، میرے منہ سے ابھی یہی نکلا تھا کہ اچانک قریب میں کہیں زبردست کھڑبڑ کی آوازیں ابھریں، مجھے اور ناتو کو جیسے ایک دم سانپ سونک گیا۔ تبھی ہی کہیں روشنی کی ہلکی کرن ابھری، ہم دونوں نے اس سے سمت دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ کوئی دروازہ تھا جو ہماری داہنی جانب تقریباً 8 فٹ کے فاصلے پر تھوڑا کھلا تھا، اس کے بعد پورا کھول دیا گیا۔ اندر باہر دن کی روشنی پڑنے لگی، تب بھی یہ کوٹری کچھ ایسے رخ پر تھی کہ بس 3/4 ہی روشنی اندر کا احاطہ کی ہوئے تھی، ہماری طرف پھر بھی نیم تاریکی ہی رہی۔ اب زور زور سے بولنے کی بھی آوازیں آنے لگی تھیں، ان میں ایک اسی خراٹ انسپیکٹر کی درست آواز تھی، دوسری وسایا کی ملتجانہ فریادوں کے علاوہ کسی عورت کی بھی دہائیاں دیتی آوازیں تھیں۔ ہمیں پوری تلاشی لینے دو، ایک سپاہی ڈپٹ کر بولا۔ بے شک لے لو جی، پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں میں اچار اور گڑ وغیرہ کے شیرے بناتا ہوں، اندر پھسلنا جناب، ذرا دھیان سے جائیے گا۔ خائے اور ابا، یہ کیسی مصیبت آن پڑی ہم پر۔ اتنے میں وہی نسوانی دعائی دیتی ہوئی آواز ابھری، یہ شاید وسایا کی بیوی تھی۔ کتنی بار سمجھاتی تھی وسایا تجھے کہ اس آسیبی کوٹری میں گند نہ بچایا کر، منحوسیت ہوتی ہے، دیکھ لیا نا نتیجہ۔ تو چپ کر بھلی مان سے، وسایا نے گھرکا۔ یہ اور معاملہ ہے۔ اندر ٹارچ کی روشنی پڑی، اس کا حالہ بھی ایک حد تک گردش کرتا رہا۔ اوے جانبے شبے، اندر اتر کر دیکھ اچھی طرح، انسپیکٹر نے تحکمانہ کہا۔ کانسٹیبل اندر آ گئے، انہی میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ فرش دروازے کی چوکھٹ سے کوئی 1 فٹ اونچا تھا، ایسا جیسے ہی وہ دونوں جھجکتے ہوئے اترے، جانبے شبے میں سے کوئی ایک بری طرح پھسلا، اسے سنبھالا گیا۔ وہ دونوں بیزار ہونے لگے، جلد ہی واپس لوٹ گئے۔ دروازہ بند ہو گیا، ایک بار پھر قبر جیسی کالی بھٹ تاریکی پھیل گئی۔ اب ہمیں یہ تاریکی دن کے اجالے سے زیادہ مسرت انگیز محسوس ہو رہی تھی۔ کیا خیال ہے؟ ناتو یہ کہتے ہوئے میری گود میں بیٹھے بیٹھے ہلی۔ کس بارے میں؟ میں نے جیسے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ باہر نکلیں؟ ابھی نہیں، تھوڑا صبر کر۔ وسایا خود ہی حالات موافق دیکھ کر ہمیں اس کوٹری سے باہر نکالنے کا اشارہ دیکھا۔ اس کے منہ سے برآمد ہوا لیکن آرام نہ ملا۔ بولی، ویسے تیری ذہانت کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، تو کیسے چچا وسایا کا اشارہ سمجھ گیا؟ ورنہ تو ہم گئے تھے کام سے۔ اس کے لہجے میں میرے لیے توصیف تھی، یہ سب تقدیر ہی کرواتی ہے، عین وقت پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔
میں نے عام فہم انداز میں کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ نادو کے وزن کا دباؤ میری گود میں غیر معمولی طور پر بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے اسے جان چھڑانا ضروری سمجھا اور تھوڑا سا رسک لیتے ہوئے اس سے بولا، ذرا سنبھال خود کو، میں خلا سے اترنے لگا ہوں، اگر پولیس دوبارہ آ گئی تو اب کیا کرنے آئے گی؟ اتنا تو ٹھیک ٹھیک اندازہ ہے میرا۔ ہم خلا سے اتر آئے۔ اب فرش پر ہمارے پاؤں ٹکے ہوئے تھے۔ ایک تنگ سی جگہ پر سکڑے سمٹے بیٹھے رہنے سے جسم اکڑ گیا تھا۔ انگڑائیاں لے کر وہ درست کیا اور منتظر رہے کہ وسایا آئے۔ ہم بلا وجہ ہی وسایا کا انتظار کر رہے ہیں، اسے کہیں پولیس ہی اپنے ساتھ نہ لے گئی ہو، نادو بولی۔ ہاں میرے ذہن میں بھی یہ خدشہ ہے، میں نے کہا۔ تو پھر ابھی ٹھہر، تھوڑا اور انتظار کر لیتے ہیں۔ ہم دونوں دم بخود سایوں کی طرح اس سیلن زدہ کوٹڑیوں کے اندھیاروں میں محبوس رہنے پر مجبور تھے۔ یہاں ہمیں گھٹن اور گرمی کا احساس ہونے لگا۔ رہ رہ کر مجھے خیال آتا تھا کہ میرا مقصد اور میری منزل دور ہی کھو رہی تھی، جبکہ راہ میں روڑے اٹکانے والی مصیبتوں میں بتدریج اضافہ ہونے لگا تھا۔ میرا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ دشمنوں کے ساتھ پولیس کو بھی اب ہمارے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ جی برادران بہت چالاک تھے۔ وہ ایک طرف اپنے چھوڑے ہوئے بدماشوں کے ذریعے ہم سے نمٹنے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف سے ہم پر قانونی شکنجہ بھی کسا جا رہا تھا۔ کیا بعید تھا کہ پولیس بھی ان سے ملی ہوئی تھی۔ میں اب تھوڑی دیر اور یہاں رہی نا تو مر جاؤں گی۔ تھوڑی دیر مزید ہو چلی تو نادو نے جیسے اپنے مرنے کا اعلان کیا، خود میں بھی اب یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ بولا، دروازے کی جانب بڑھو۔ جہاں سے پولیس نے دروازہ کھولا تھا وہاں کی ٹیڑھی میڑھی درزوں سے روشنی کی کرنیں اندر پڑ رہی تھیں۔ اسی کی رہنمائی میں ہم وہاں تک پہنچے۔ میں نے دروازے پر کان رکھ کر دوسری جانب کی ذرا سنگن لی، مگر وہاں سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے جھری سے آنکھ چپکا کر بھی دیکھا، تب بھی کچھ نظر نہیں آیا، ماں سوائے ایک بوسیدہ سے برآمدے کے۔ میرا خیال ہے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں نے ہولے سے اعلان کیا۔ کیا مطلب؟ کیا چچا وسایا کی گھر والی بھی نہیں ہے؟ نادو بولی۔ نہیں، میں نے جواب میں کہا۔ لگتا ہے وسایا کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے اور بیوی بھی اسی کے ساتھ تھانے چلی گئی ہے، یا پھر اپنے شوہر کو چھڑوانے کے سلسلے میں کہیں اور نکل گئی ہے۔ وہ ضرور زمیندار ولیدات کے ہاں فریاد کرنے گئی ہوگی۔ موقع اچھا ہے، نکل چلتے ہیں یہاں سے، نادو جوش سے بولی۔ میں نے پرسوچ انداز میں ہونٹ بھینچے اور دروازے کو تھوڑا سا آہستگی کے ساتھ باہر کی طرف دھکیلا۔ بوسیدہ چوکھٹ ہلی، پھر دروازہ کھل گیا۔ میں پھر بھی ذرا دیر کو کھڑا گرد و پیش کی سنگن لیتا رہا۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں پولیس کے چند لوگ باہر یا اندر پہرے پر موجود نہ ہوں۔ میں برآمدے میں آیا تو سامنے کچی دیواروں کا چھوٹا سا صحن بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ دائیں بائیں دو مزید کوٹڑی نما کمرے تھے۔ میں نے باری باری انہیں بھی دیکھ لیا۔ پورا گھر خالی تھا۔ صحن میں آئے تو وہاں کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے ان پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ قریب قریب کے لوگ کھڑے تھے اور ایک دوسرے سے پولیس اور وسایا کے بارے ہی میں تذکرے کر رہے تھے۔ میں دبے قدموں بیرون دروازے کی جانب بڑھا اور جھری سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا۔ چند لوگ ادھر ادھر کھڑے باتیں کرتے نظر آئے۔ ان میں مجھے پولیس کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ میں اور نادو تھوڑی دیر تک ان لوگوں کے ٹلنے کا انتظار کرتے رہے۔ ذرا دیر بعد یہ لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ موٹر سائیکل کے اب باہر موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔